السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت کے بارے میں، ان کے انصاف کے بارے میں، ان کی امانت داری کے بارے میں۔ کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، اور یہ خلیفہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی آئیڈیل نہیں بلکہ نان مسلمز کے لیے، جنہوں نے انصاف کے ساتھ کتابوں کو پڑھا، انصاف کے ساتھ کتابوں کو دیکھا، انہوں نے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا، ان کی جرأت کا اور ان کی امانت داری کا ہمیشہ تعریف کیا ہے۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا حکمران دنیا کے اندر نہیں گزرا، جس کی فہم و فراست کا عالم یہ تھا کہ جب کہتے تھے تو رب کریم ان کی موافقت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دیتا تھا، اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے بیٹے جرم کر دیتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی جرم کی سزا دیتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بچے ہیں یا میرے بچے ہیں تو ان کو جرم کی سزا نہ دی جائے، اور دوسروں کے بچے ہیں یا دوسرے لوگ اگر جرم کرتے تو ان کو سزا دی جائے۔ ہر ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عدالت کے بدولت، اپنی صداقت کے بدولت ہر ایک کو جرم کے ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کیا، اور ہر ایک کو برابر جرم کی سزا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ متعین کیے گئے تو لوگوں کی طرح، دنیا کے بادشاہوں کی طرح انہوں نے تخت پر بیٹھ کر کے بادشاہت نہیں کیا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حدود کو اور اسلامی رقبے کو بڑھا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب حکومت پر ان کو خلیفہ متعین کیا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی خطے کے رقبوں کو بڑھا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عراق کو، مصر کو، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان کو فتح کر لیا، یروشلم کو فتح کر لیا، اور ان تمام کے تمام حصوں کو سلطنت اسلامی کے اندر داخل کر دیا، جس کی کل آبادی تقریباً 22,51,030 کلومیٹر بنتی ہے۔ اتنا بڑا اور اتنا لمبا چوڑا بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنا لمبا چوڑا زمین کا حکومت کرنے والا، لیکن عالم یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معمولی انسان بھی آ کر کے ان سے حساب لے سکتا تھا، معمولی سا انسان آ کر کے ان سے بات کر سکتا تھا، معمولی سا انسان آ کر کے ان سے ان کی حکومت کے حوالے سے پوچھ سکتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ صرف اتنا کہا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا کہ عمر، ہم نہ سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ آج دنیا کا بادشاہ ہوتا تو غصے سے اس کی چمڑیاں نکال دیتا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت پر قربان جائیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، جب خطبہ دیتے ہیں، وہ شخص آپ کے اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے اطاعت کیوں نہیں کرو گے، میری بات کیوں نہیں مانو گے؟ وہ شخص کہتا کہ عمر بن خطاب، بیت المال سے ہر ایک کو کپڑے ملے ہیں، جس سے جسم کے پورے حصے پر کپڑے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر اوپر کا حصہ ڈھانکا جائے تو نیچے کا حصہ کھلا رہتا ہے، اور نیچے کا حصہ ڈھکا جائے تو اوپر کا حصہ کھلا رہتا ہے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ملے ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب، آج تم مکمل کپڑا پہنے ہوئے ہو، مکمل کپڑا پہن کر کے آج خطبہ دے رہے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، جبکہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے اپنے بادشاہت اور اپنی خلافت کی بدولت کچھ کپڑے زیادہ لے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات کو سنتے ہیں، حیرت کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سزا دینے کے بجائے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ اس شخص کو بتاؤ جو شخص کہتا ہے کہ عمر بن خطاب تم نے کپڑے زیادہ لے لیے ہیں، ذرا اس شخص کو بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بیت المال سے کپڑا ملا تھا میں نے اس کپڑا کو اپنے باپ کو دے دیا، اپنے والد عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کپڑوں کو پہن کر کے آج خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تصور کیجئے کہ خلیفہ ہیں، بادشاہ وقت ہیں، چاہے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری دیکھیے کہ جتنا کپڑا ساری عوام کو دیا اتنا ہی کپڑا خود کے لیے لیا، لیکن ان کے بیٹے نے اپنے کپڑے، اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا پہن کر کے خطبہ دیا، اور جب انہوں نے کلیریفیکیشن دیا، جب ان کی وضاحت دیا، تو جا کر کے لوگ اس شخص نے کہا کہ اے عمر بن خطاب اب میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کی اطاعت کروں گا۔ تصور کیجئے کتنا بڑا عدل ہے، کتنا بڑا انصاف ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جتنا عوام کو دیتے تھے اتنا خود لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المؤمنون ہوں، لاکھوں کلومیٹر تک میری بادشاہت اور میری حکومت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت پر، ان کی دیانت پر، ان کی عدالت پر، ان کی صداقت پر اور ان کے ایمان کی قوت پر قربان جائیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اللہ کے حکم کی عدولی نہیں فرمایا، اللہ کے حکم کو نافرمانی نہیں کی۔ جب بھی اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا۔ اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر مسلمانوں کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بسا اوقات گاندھی بھی کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر امن لانا ہے، دنیا کے اندر شانتی لانا ہے، اور دنیا کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا ہے، تو عمر بن خطاب کی عدالت کو اپنانا ہوگا اور عمر بن خطاب کی صداقت کو اپنانا ہوگا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اس طریقے پر نہیں چل پائے جس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چل کر بتایا۔ ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر امن، اور ضرورت ہے مسلمانوں کے درمیان صداقت پیدا کرنے کی، عدالت پیدا کرنے کی، امانت داری پیدا کرنے کی، تاکہ مسلمانوں کا ایک نام ہو، ایک پہچان ہو، ایک شناخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صادق بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایماندار بنائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ بنائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔